مقدسہ نے اس فانی زندگی کے اندر، اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ عظیم دن نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ دن ہمیں بار بار نصیب فرمائے، اور اس دن کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں ادب کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چند ہفتوں سے میری جو گفتگو ہے وہ امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی منہاج العابدین، گویا کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جمعۃ المبارک کو منہاج العابدین کا درس ہوتا ہے۔ ہم نے اس گفتگو کو شروع کیا ہے کہ حضرت صاحب نے، امام غزالی صاحب نے جو 7 گھاٹیاں لکھی ہیں، یعنی خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت تک پہنچنے کے لیے راستے کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ رکاوٹیں کون کون سی ہیں، تو ان گھاٹیوں کا ذکر ہم نے کیا۔ علم کی گھاٹی کو ہم نے بیان کر دیا ہے، توبہ کی گھاٹی کو ہم نے بیان کر دیا ہے، اور تیسری گھاٹی دنیا، اور اس کے اندر عوائق اربع یعنی 4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ دنیا بھی آ جاتی ہے، نفس بھی آ جاتا ہے، شیطان بھی آ جاتا ہے، عوام الناس بھی آ جاتی ہے۔ یہ گفتگو ہم نے شروع کی دنیا کی حقیقت کے اوپر۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی جو وقت باقی بچا میں اسی کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات مسئلے کے طور کے اوپر جو میرے سامنے پیش ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج سے چند دن پہلے میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ہم مسلمانوں کو جذباتی فتووں کے اوپر، جذباتی گفتگو کے اوپر اور سطحی قسم کی گفتگو کے اوپر اپنے نظریات کی بنیاد، اپنے عقیدے کی بنیاد، اپنے عمل کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہمارا عمل ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہماری معاشرت ہو، ہماری معاش ہو، اس کی بنیاد ٹھوس علمی اور عقلی بنیادوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ جذباتی گفتگو، جذباتی فتوے، چیلنج وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں سطحی قسم کی ہیں، اور انہوں نے کیا کیا کہ معاشرے کے اندر تعمیر کی بجائے تخریب کو فروغ دیا ہے، معاشرہ بننے کی بجائے بگڑتا چلا گیا ہے۔ تو دوستو، میرا جو نظریہ ہے، میں آپ تک جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے ہم سب کو مختلف پیدا کیا ہے۔ ہماری عقلیں مختلف ہیں۔ شرح عقائد کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ہر بندے کی جو عقول ہیں، یعنی عقل ہیں مختلف لوگوں کی، وہ مختلف ہیں۔ آپ کی عقل مختلف ہے، آپ کے بچوں کی عقل مختلف ہے، آپ کی بچیوں بیٹیوں کی عقل مختلف ہے، بیویوں کی عقل مختلف ہے، اور یہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو عقلوں کے اختلاف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو ساری دنیا کو آنکھ کر میں اسلام کی طرف موڑ دیتا، یعنی ساری دنیا ایک سانچے کے اندر ڈال جاتی، دنیا کے اندر کوئی کافر نہ ہوتا، دنیا کے اندر اللہ کا کوئی نافرمان نہ ہوتا، دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ ہوتا، سارے ایک سانچے کے اندر ڈال جاتے، ساری دنیا ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو جاتی۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے ارادے کے اندر شامل ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا میں چاہتا ہوں تو ان سب کو ایک جگہ کے اوپر جمع کر دوں۔ لیکن اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں کیا کیے؟ تمہیں عقل عطا فرمائی ہے۔ اس رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں آزادی نصیب فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں پیدا کیا، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں آزادی نصیب فرمائی، رب تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں عقل عطا فرمائی، اور فرما دیا دیکھ لو میرے بندو، یہ 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ صراط مستقیم، صرف ایک ہی راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چل کر آؤ گے تو یہ جنت ہے۔ اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی راستے ہیں سارے جہنم کے اندر جانے والے ہیں، یعنی خدا کا راستہ، رسول کا راستہ یاد رکھیں ایک ہی ہے، اور شیطان کے راستے مختلف ہیں، یعنی اس راستے کو چھوڑ کر جس راستے کے اوپر چلو گے 1 2 4 ہزار جتنے بھی ہزاروں راستے شیطان کے راستے کی طرف جاتے ہیں، شیطان کی منزل کی طرف جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدسہ کا راستہ ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ ہے صراط مستقیم۔
تو دنیا کے اندر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو کیوں پیدا کیا، آپ کا امتحان کیا ہے، تو یاد رکھو دوستو، آپ کا امتحان یہی ہے کہ اس رب تعالیٰ کی ذات نے جو عقل دیے، جو آزادی دیے، بس تمہارا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ تم اس آزادی کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ آزادی تمہیں مل گئی ہے، شیطان کے راستے کے اوپر چلو، رحمان کے راستے کے اوپر چلو۔ اب تم اگر سلیکٹ کرتے ہو سیدھا راستہ صراط مستقیم، تم امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی ذات اقدس کے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہو، تم ناکام ہو گئے۔ یہ دنیا کے اندر تمہارا امتحان ہے۔ تو بات جو چیز میں آپ کے ذہن کے اندر بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ارادے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ تم اختلاف کرو۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم سے، اللہ تعالیٰ کے اس ارادے سے، اللہ کی اس تخلیق سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یہ دنیا کے اندر شروع کے اندر بھی اختلاف تھا، اب بھی اختلاف ہے، اور قیامت کی صبح تک اختلاف چلتا رہے گا۔ ابلیسی قوتیں وہ بھی اپنا کام کریں گی، رحمانی قوتیں وہ بھی اپنا کام کریں گے، مسلمان اپنا کام کریں گے، کفر اپنا کام کرے گا، منافق اپنا کام کریں گے، یہ سارے تینوں لائنیں چلتی رہیں گی۔ لیکن یاد رکھو، تم نے جینا ہے اختلاف کے ساتھ، لیکن اختلاف کے آداب کے ساتھ۔ یعنی اختلاف تو ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اختلاف کے ساتھ ہی زندگی گزرے گی۔ ایسا نہیں ہوگا یہودی ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا عیسائی ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا ہندو ختم ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا مسلمان ختم ہو جائیں، منافق ختم، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مسلمان ہیں ان کا بھی آپ سے اختلاف ہوگا، ایک گھر کے اندر 5 بندے رہتے ہیں ان کا بھی اختلاف ہوگا۔ لیکن دوستو، تمہیں زندگی گزارنی ہوگی اختلاف کے ساتھ، لیکن تمہیں اختلاف کے آداب معلوم ہونے چاہیے۔ یعنی اختلاف کے کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک بات حضور علیہ السلام کی سیرت سے بتاتا ہوں، پھر اس طرح کرتا ہوں کہ آگے جو وقت انشاءاللہ باقی بچتا ہے تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے ضمن میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب تعالیٰ کی ذات پاک نے مبعوث فرمایا۔ حضور نے اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر مبارک کے اندر۔ جب حضور نے اعلان کیا تو 3 سال تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام خفیہ دعوت دیتے رہے، اعلانیہ دعوت نہیں، خفیہ دعوت۔ ایک بندے کے پاس گئے، دوسرے کے پاس گئے، دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، یہ اس طرح کرو کہ یہ میرا پیغام ہے، اللہ کی توحید کا یہ پیغام ہے۔ خفیہ حضور 3 سال تک دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکم نازل فرما، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اس طرح کریں کہ یہ اپنے جو قریبی ہیں، آپ کے جو خاندان کے قریشی، ان کو ڈرائیں۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فرمایا اب جو اعلان تم کر رہے ہو نا، یعنی تم جو دعوت دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کو اعلانیہ ہونا چاہیے، اب اس کو بلندی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، ساری دنیا کے سامنے اب تم اعلان کرو۔ اب جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلانیہ دعوت دی، پہلے تو آقا علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے، حضور کے ساتھی بھی پڑھتے تھے، لیکن ان لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں دی، کہتے ہیں چلو لگے رہیں اپنے کام سے، ہمیں کوئی بھی نہیں۔ لیکن جس وقت آقا علیہ السلام نے ان کے بتوں کو چیلنج کیا کہ دیکھو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، نافع ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، دار نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، خبردار یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اب جس وقت ان کے بتوں کے اوپر، ان کے خداؤں کے اوپر چوٹ لگی، وہ لوگ مخالف ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے شروع ہو گئے، طرح طرح کی تکلیفیں دینے شروع ہو گئے۔ 4 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے۔ پھر آگے 7ویں سال پھر اس طرح ہوا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے سماجی بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس شعب ابی طالب کے اندر حضور اپنے خاندان سمیت مقید ہو گئے تھے، قید ہو گئے تھے، وہ آگے کی بات ہے۔ بہرحال نبوت کا 6واں سال تھا، یہ کفار قریش کی جو مخالفت تھی یہ عروج کے اوپر تھی۔ حضور علیہ السلام کی مخالفت کرنا، توحید کے راستے کے اندر روڑے اٹکانا، حضور کی دعوت کے راستے کے اندر روڑے اٹکانا، حضور کی ذات اقدس کو پریشان کرنا، یہ معاملات چل رہے تھے۔ تو ولید حضور علیہ السلام کے پاس ایک دن آ گیا۔ اب دیکھیں نا، ولید کون؟ رتا کافر قریشی، حضور کے خاندان سے۔ ادھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں خدا کی طرف، خدا کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ ہے بتوں کا پجاری،
مخالفت بھی معلوم ہو چکی. اب ایک بندہ ہے نا آپ کے پاس آتا ہے, وہ کہتا ہے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کو اگر معلوم نہیں ہے کہ یہ بندہ میرا مخالف ہے, یہ بندہ میرا حمایتی ہے, تو پھر تو بات ہے. لیکن وہ بندہ وہ تھا کہ اس کی مخالفت عروج کے اوپر تھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے میرے بھتیجے, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں نا, حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو حضور فرما دیتے نا میں نے تیری بات کوئی نہیں سننی, تم کفر کے پجاری ہو, تم بتوں کے پجاری ہو, بتوں کو سجدہ کرنے والے ہو, میری دعوت کے اندر روڑے اٹکانے والے ہو, مجھے تکلیف دینے والے ہو, میں تمہاری بات کیوں سنوں. لیکن نہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ولید, جو کچھ تم کہنا ہے میں تمہاری بات سنوں گا, میں تمہاری بات سنوں گا. اب وہ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے اپنی کہانی شروع کر دی. اے اللہ تعالیٰ کے رسول, میرے محمد بھتیجے, تم آئے ہو, تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تم نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے. دیکھو ہمارے خاندان کے اندر کیا ہوا ہے, لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں, ہمارے خاندان کے اندر برادریاں ٹوٹ گئی ہیں, لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, تفرقے پڑ گئے. وہ ساری باتیں کرنے لگا. حضور علیہ السلام کی ذات مقدس اس ولید کی گفتگو کے دوران ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے اس کو روکا نہیں, پوری وہ اپنی بات کرتا رہا. جب اس کی بات ختم ہو گئی نا, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تیری بات ختم ہو گئی. وہ کہنے لگا ہاں اے میرے بھتیجے, اب میری بات ختم ہو گئی ہے. اب حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے حامیم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت کی, اللہ پاک کے قرآن کی تلاوت کی. اب حضور علی یعنی اس کی بات حضور بولے کچھ بھی نہیں, آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن اس کو سنایا ہے. تو یہی ولید جس وقت حضور کی مجلس سے اٹھ کر واپس قریشیوں کے پاس گیا, ابو جہل وغیرہ جتنے بھی کفار مشرکین تھے جو کچھ ان کے پاس گئے ہیں نا, تو وہ کہنے لگے ولید کا رنگ جاتے ہوئے کچھ اور تھا, اب واپس آ رہا ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہے. تو قریشی اس سے پوچھنے لگے, بڑے بڑے سردار قریش کے کفار مکہ یہ پوچھنے لگے ولید کیا ہوا ہے. وہ کہنے لگے یار بات اس طرح, سچ بات بتاؤں نا تو حضور علیہ السلام کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دو, کیونکہ کہانت بھی میں جانتا ہوں, جادوگری سیر بھی میں جانتا ہوں, شعر و شاعری بھی میں جانتا ہوں, سب کچھ میں جانتا ہوں. پر وہ یہ اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہنے لگا یہ نہ شاعر ہیں, نہ یہ فلاں ہیں, نہ فلاں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. فرما جو قرآن انہوں نے مجھے سنایا ہے, جو گفتگو انہوں نے مجھے سنائی ہے, تو یہ لگتا ہے کہ یہ سچے راستے کے اوپر ہیں. واقعی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے, کسی بندے بشر کا کلام یہ نہیں ہو سکتا. اب دوستو وہ تو مایوس ہوگا, کہنے لگے ولید کے اوپر بھی نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کا جادو چل گیا. باقی لوگ اس کو یہ کہنے لگے. اب جو بات میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, غور کریں اس بات کے اوپر کہ آقا علیہ السلام نے اختلاف, اصولی اختلاف ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے اس کی گفتگو کو ٹوکا نہیں ہے. تو یہ اختلاف کے آداب حضور کی سیرت سے آپ سن لیں کہ دنیا کے اندر ساری قوتیں چلتی رہیں گی, کفر کی قوت, نفاق کی قوت, یہ اپنے زور سے کام کرتے رہیں گے. آپ سے مسلک کی اختلاف رکھنے والے لوگ آئیں گے. تم نے پتہ ہے کیا کرنا ہے. اختلاف کا ادب یہ ہے کہ جو شخص آپ کے مخالف ہے, آپ اس کی بات, اس کی دلیل پوری توجہ سے سنیں, اس کی بات کو درمیان کے اندر نہ ٹوکیں. آج ہمارا المیہ یہی ہے, ہمیں 2 لفظ پڑھنے آ جاتے ہیں, ہمیں 2 لفظ بولنے آ جاتے ہیں, ممبر کے اوپر ہم بیٹھ جاتے ہیں تو کسی انسان کو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ بیچارہ بات کر رہا ہوتا ہے, کچھ مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے, ہم درمیان میں ٹوک دیتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی, بس تیرا جتنا علم ہے بس کافی ہے سمجھ. تو یاد رکھو, جس وقت آپ کسی کی گفتگو درمیان کے اندر ٹوک دیں گے, ایک تو اس کے دل کے اندر کینہ پیدا ہوگا, دوسری بات یاد رکھیں کہ افہام اور تفہیم کے راستے بند ہو جاتے ہیں. آپ کس طرح ان تک دیکھیں نا, قائدانیوں کے ساتھ بیٹھے نہیں, ان کی گفتگو سنیں نہیں, تو مجھے بتائیں آپ ان تک اپنا پیغام کس طرح پہنچائیں گے. تو اختلاف کا دوستو یاد رکھو یہ ادب ہے, اور یہی میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ کوئی شخص بھی آپ کے پاس آئے, آپ اس کی دلیل سنیں, اس کی دلیل سن لیں. جس وقت وہ اپنی دلیل بیان کر دے, پھر آپ اپنا موقف بیان کریں کہ ہاں تو جو بات کر رہا ہے کہاں سے تیری استدلال کے اندر کہاں پر غلطی ہو رہی ہے, تیری بات کو میں کیوں نہیں مانتا, میرے پاس یہ دلیل ہے. تو اب اس کا 2 ہی باتیں, یا تو آپ کے اوپر اپنی غلطی واضح ہو جائے گی, آپ رجوع کر لیں گے, یا پھر اس طرح ہوگا کہ وہ بندہ اگر سمجھنے کی نیت سے آیا ہے تو کیا ہوگا, اس کے اوپر آپ کی دلیل وزنی ہوئی, وہ ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک راستے کے اوپر ہو جائے گا. تو یہ اختلاف کے آداب ہیں, اس انداز کے اندر ہمیں جینا ہوگا, اس بنیاد کے اوپر آپ کو اختلاف کرنا ہوگا, اس اختلاف کے ساتھ آپ کو زندگی گزار, یعنی اس ادب کے ساتھ, اختلاف کے اس ادب کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہوگی.
ورنہ آپ اس طرح کریں گے کہ لاٹھیاں لے کر اور لوگوں کو وہ کیا کریں گے کہ دور کریں گے اور لوگوں کے اوپر فتوے لگائیں گے اور کسی کی بات نہیں سنیں گے، تو یاد رکھیں اسلام کی جو دعوت ہے یہ دوسروں تک آپ کبھی نہیں پہنچا سکتے۔ پھر اس طرح ہوگا کہ ایک جگہ کے اوپر جتنے آپ افراد ہیں اپنی جگہ کے اوپر جمے رہیں گے، اور یہ بات صرف اس طرح تو نہیں کہ دوسروں کے، اپنے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں آپ میری جماعت کے لوگ ہیں، آپ کو بھی تو میرے ساتھ کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ ابھی میں آپ کو اوپن دعوت دیتا ہوں، آپ اٹھیں کوئی بات بھی آپ میرے متعلق کریں، میرے مسلک کے متعلق کریں، میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں جگہ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کچھ آپ پوچھیں، جس متعلق مرضی ہے پوچھیں، میں آپ کی بات توجہ سے سنوں گا۔ جتنی دیر آپ کی مرضی آپ مجھ سے پوچھیں، جمعے کی نماز ہو جائے آپ بیٹھے رہیں، مجھے عصر تک نہیں مغرب تک بیٹھائیں، جو کچھ آپ کا اعتراض ہے میں سنوں گا، اس کا جواب میں دوں گا۔ تو دوستو یہ اختلاف کے آداب، تو اس کے اوپر مختصر گفتگو ہو چکی۔ اب جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اب ہماری تیسری گھاٹی چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت تک پہنچنے کے لیے درمیان کے اندر جو گھاٹیاں ہیں، اب تیسری گھاٹی کا بیان یعنی توبہ اور علم کا بیان مکمل ہو چکا تھا، تیسری دنیا ہے۔ دوستو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت تک پہنچنے کے لیے دنیا رکاوٹ ہے، اس لیے صوفیاء نے یعنی بالخصوص امام غزالی نے اس منہاج العابدین کے اندر لکھا ہے کہ اس دنیا سے تم لوگ زہد اختیار کرو، اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرو، ظاہری طور کے اوپر بھی اور باطنی طور کے اوپر بھی۔ ظاہری طور کے اوپر اور باطنی طور کے اوپر آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، کیوں اختیار کریں؟ اس کی وجہ یہ کہ ظاہری طور کے اوپر دنیا کے اندر جس وقت آپ منہمک رہیں گے، آپ مشغول رہیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے درمیان جو ایک رابطہ ہے، اس رابطے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور باطنی طور کے اوپر یعنی باطن جو ہوتا ہے نا انسان کا، یہ ارادے کی جگہ ہوتی ہے، یعنی اپنے آپ کو دنیا کے حصول کے ارادے سے بھی پاک کر لیں۔ ایک ہوتا ہے نا دنیا کے اندر مشغول ہو جانا، اور ایک ہوتا ہے صرف مشغول ہونا، اس کو چھوڑ دینا، طلب ہی نہیں کرنی ہے، اس دنیا کو طلب ہی نہیں کرنا ہے۔ بس اتنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دنیا کے اندر آسانی کے ساتھ جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں، ہمارے بچوں کا رزق، ہماری بیویوں کا رزق، ہمارا اپنا رزق، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، معاشرت کے اندر جو ضرورت ہے، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی صوفیاء اسی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا ہونی ہی اتنی چاہیے۔ یعنی پچھلے جمعے کو میں یہ بتا چکا ہوں، پھر بھی آخر میں دہرا دوں گا کہ اس دنیا کے اندر آپ کو کس طرح رہنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن اتنا ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس زیادہ سے منع نہیں کرتا۔ آپ کروڑوں کمائیں، اربوں کمائیں، خربوں کمائیں، حلال کمائیں، اس سے منع نہیں کرتا، لیکن صوفیاء فرماتے ہیں کہ ضرورت کے اوپر اکتفا کر لو۔ کیوں اکتفا کر لو؟ اس لیے اکتفا کر لو کہ زیادہ کا جو مرض ہوتا ہے نا، یہ انسان کے اندر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر انسان کے جو دیگر معمولات ہوتے ہیں، پھر انسان ان سے رہ جاتا ہے، پھر دنیا کی کمائی کے اندر ہی بندہ مصروف ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں دنیا قوت لا یموت ہونی چاہیے۔ تو ایک تو دنیا سے آپ رغبت اختیار کریں، اس وجہ سے رغبت اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان جو آپ کی عبادت ہے، جو آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور دوسرا، دنیا سے رغبت اختیار کریں، تمہارے عمل کی قیمت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، تمہارے عمل کی قیمت کے اندر اضافہ، تمہارا جو عمل ہوتا ہے نا بالکل خالص اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، کبھی کبھی اس طرح بندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے، لیکن ان کے پیچھے کچھ اغراض ہوتی ہیں۔ اے اللہ پاک، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے لیے نفل پڑھتا ہوں، لیکن اس کے بدلے اللہ پاک تو کیا کر، مجھے صحت عطا فرما، مجھے دولت عطا فرما، مجھے دنیا عطا فرما، میری یہ خواہشات، ان خواہشات۔ ٹھیک ہے، بالکل یہ بات منع نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جس وقت آپ اس کو درمیان میں سے نکال دیں گے، اپنی دنیا کی جو خواہش ہے، اس خواہش کو آپ بالکل ترک کر دیں گے، تو اس آپ کے عمل کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی عمل کی اہمیت ہے، نماز آپ پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نفلی صدقہ کریں، مسجد کے اندر آئیں، مسجد کی صفائی کریں، مسجد کی دریاں بچھائیں، مسجد کی ہر قسم کی جو کچھ ہے اس عمل کا، اس کے بدلے آپ اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب کریں، تو یہ جائز ہے، گناہ والی بات کوئی نہیں ہے، گناہ والی بات کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس وقت آپ دنیا کا ارادہ ترک کر دیں گے، تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ آپ رہ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس رہ جائے گی۔ پھر وہ جو عمل آپ کریں گے تو اس عمل کی جو حیثیت ہوگی اس عمل سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس لیے حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول ہے، غالباً حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نقل کیا ہے، آپ فرمانے لگی، اللہ پاک، اگر میں تیری عبادت کروں نا جہنم کے خوف سے،
میں تیری عبادت کروں جہنم کے خوف سے، تو اے پاک پروردگار مجھے جہنم کے اندر ڈال دے۔ میں تیری عبادت کروں جنت کے لیے، تو اللہ پاک مجھے جنت سے محروم کر دے۔ اور یا اللہ میں تیری عبادت کروں فقط تیری رضا کی خاطر، تو یا اللہ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھ، مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ یہ دیکھیں خاتون ہیں، عورتیں کیا کہتی ہیں کہ عبادت میری کس کے لیے؟ نہ جہنم کے خوف سے، نہ جنت کی طلب کے اندر ہے، میری جو عبادت ہے خالص اور خالص، خالص اور خالص کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ تو دوستو یاد رکھو، مومن کا یہ مقام ہونا چاہیے، مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، مومن کی یہ عظمت ہونی چاہیے کہ عبادت کے پیچھے مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ عبادت کے پیچھے یا اللہ میں عبادت تیری کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی اس لائق کہ تیری عبادت کی جائے، یعنی عبادت کرتا ہوں تیرے آگے جھکتا ہوں، میری دنیاوی غرض کوئی بھی نہیں ہے، آخرت بھی تجھ سے طلب نہیں کرتا۔ اللہ پاک میں تیری عبادت کرتا ہوں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تو ہے ہی اس لائق، تیری یہ شان ہے کہ تیرے آگے جھکا جائے، تو ہے ہی اس لائق کہ تیری عبادت کی جائے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے، تیری یہ شان ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو حی القیوم ہے، تو ہی اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے، اس کا تو اس کائنات کے اندر تیرے علاوہ کوئی مستحق ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ، آپ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے، حضور کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا من احب دنیا ہو، فرمایا جس بندے نے دنیا سے محبت کی، جس بندے نے دنیا سے محبت کی، اغر بآخرتہ، فرمایا دنیا کی محبت کے اندر جو بندہ مشغول ہوا، اضر بآخرتی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے اپنی آخرت کا نقصان کر لیا۔ اضر بآخرتی، اس بندے نے اپنی آخرت کا نقصان کیا۔ ومن احب آخرتہ، اور جس بندے نے آخرت سے محبت کی، جس بندے نے آخرت سے محبت کی، فرمایا اضر بدنیا ہو، اس بندے نے اپنی دنیا کا نقصان کر لیا، اس بندے نے دنیا کا نقصان کر لیا۔ پھر آگے فرما فآثروا ما یبقى علی ما یغنی، فرما پھر جو باقی رہنے والی چیز ہے نا اس کو تم ترجیح دو، کس کے اوپر؟ فنا ہونے والی چیز کے اوپر۔ یعنی دیکھیں نا، کبھی دنیا کے اندر آپ کو دو آپشن ملتے ہیں، ایک کے اندر آخرت ہوتی ہے، دوسرے کے اندر دنیا ہوتی ہے، تو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ دنیا کا نقصان کر لیتے ہیں، آخرت کو بچا لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ 9 نقد اور 13 ادھار، آخرت کس نے دیکھی ہے، پتہ نہیں کچھ ملتا ہے نہیں ملتا، چلو یہ 9 نقد ہی مجھے کافی ہے، یہی دنیا کا جو فائدہ مجھے مل جائے۔ تو ایسے لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ ایسے لوگ اپنی آخرت کا نقصان کرنے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دنیا متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، تم کو اس نے دھوکے کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسرے مقام کے اوپر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ان العبد اذا زہد فی الدنیا، جو بندہ اس طرح کرتا ہے کہ دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، جو بندہ دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، استنار قلبہ بالحکمت، فرما اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بار دیتے ہیں حکمت کے ساتھ۔ جو بندہ دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، جو بندہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرما استنار قلبہ بالحکمت، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بندے کا دل حکمت سے بار دیتے ہیں۔ وتعاونت اعضاء فی العبادت، اور اس کے یہ جو اعضاء ہوتے ہیں نا، اعضاء یہ اس کے لیے معاون بن جاتے ہیں عبادت کے اوپر۔ یعنی آپ کا جو جسم ہے، آپ کے جو باڈی ہے، آپ کی جو زبان ہے، کچھ بھی ہے پارٹ آف باڈی، جسم کے جو حصے ہیں، یہ پھر اس طرح برے کاموں کے اوپر آپ کے معاون نہیں ہوتے، اچھے کاموں کے اوپر آپ کے معاون ہوتے ہیں۔ کیونکہ فساد کی جو جڑ ہے نا وہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کے اندر جو قتل و غارت ہوتی ہے، جو فتنہ فساد آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یہی ہوتا ہے، اسی کی خاطر ہوتا ہے۔ نہیں کہیں پر دیکھیں قتل و غارت ہوتی ہے لڑکیوں کی خاطر، کہیں پر قتل و غارت ہوتی ہے دولت کی خاطر، کہیں پر قتل و غارت زمین اور پراپرٹی کے اوپر ہوتی ہے، یہی چیزیں ہیں نا، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ آخرت کے اوپر تو کوئی نہیں لڑتا، کیونکہ وہ تو غائب ہے، وہ تو دار الجزا ہے، اس کے اوپر لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ تو انسان کی فطرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے وہ تمہیں یہی سبق دیتے ہیں اس دنیا کے متعلق کہ دیکھیں میں نہیں پیدا کیا اس دنیا کو، تمہارے لیے اس کے اندر امتحان ہے، یہ دنیا تمہارے لیے امتحان ہے، تمہاری اولاد۔ یعنی دیکھیں نا، جہاں پر قرآن حدیث کے اندر یاد رکھیں یہ آتا ہے نا کہ یہ جو بچے ہیں تمہارے، اولاد، بیویاں، پراپرٹی، دنیا، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس فتنے سے مراد آزمائش ہے، یعنی تمہاری یہ آزمائش ہے۔
کہ ان کی محبت کے اندر پڑھ کر تم آخرت کو بھول جاتے ہو، یا ان کی محبت بھی باقی رہتی ہے اور اللہ کی ذات اقدس کو بھولتے بھی نہیں۔ یہ جو صوفیاء فرماتے ہیں نا کہ ایک چیز کو اختیار کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو چیزیں اکٹھی چل نہیں سکتی، چل سکتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو، دونوں چیزوں کو اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، دونوں چیزوں کو اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ایک چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ ماں ٹائم 10 بجے کتنے بجے مکانی حضور کتنے بجے ختم کریں؟ 1:45 40 منٹ تک پہ مجھے اچھا ٹھیک۔ ایک چیز کو کیا ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے تو دوسرے کے لیے آسانی ہو جائے گی، یعنی ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں، یہ بات آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے، ایسے بندے دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ جن لوگوں نے دین اور دنیا کو اکٹھا کیا ہے، کاروبار بھی کیا ہے، تجارت بھی کی ہے، اللہ کے راستے کے اندر اس کا حق بھی ادا کیا ہے، لیکن ایسے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اس طرح کیا ہوتی ہے، ان سے آخرت ان سے رہ جاتی ہے۔ حضرت صلبہ کا واقعہ، حضرت تو خیر ان کو نہیں کہنا چاہیے، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے بیان کر دیا تفصیلی طور کے اوپر کہ وہ حضور کی بارگاہ کے اندر آتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، مجھے اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تیرے لیے خیریت نہیں ہے، لیکن وہ لگاتار لگا رہا، حضور نے دعا کر دی۔ پھر کیا ہو گیا، وہ پہلے ہر وقت مسجد کے اندر ہوتا تھا، اب کہیں جمعہ، پھر اس کے بعد عید بھی اس کو نصیب نہیں ہوئی مسجد کے اندر آنا، یعنی دنیا کے مال کے اندر وہ اتنا مشغول ہو گیا تھا۔ اس لیے دیکھیں نا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حاولت ان اجمع بین العبادت والتجارت، فرمایا میں نے کوشش کی ہے کہ میں تجارت کو اور عبادت کو اکٹھا کر لوں، لیکن کیا ہوا، فرمایا کہ ان اجمع بین العبادت والتجارت فلم یجتمعا، فرمایا میں ان دونوں کو جمع نہیں کر سکا، تو میں نے کیا کیا، فاقبلت علی العبادت، میں نے عبادت کو قبول کر لیا، وترکت التجارہ، اور میں نے تجارت کو چھوڑ دیا، یعنی دنیا کے معاملات میں نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو میں نے قبول کر لیا۔ یعنی پہلے میں نے کوشش کی ہے کہ میں دونوں کو ساتھ چلاؤں، لیکن اس طرح کہ میں ساتھ نہیں چلا سکا، مجھے ہار ہوئی ہے، لہذا میں نے تجارت کے جو معاملات ہیں ان کو محدود کر دیا۔ یعنی دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل بندہ چھوڑ دے، یعنی ایک لمٹ کے اندر بندہ رہے کہ جس سے میرے بیوی بچوں کا رزق چلتا رہے، بس زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنی چیز آپ لے کر جائیں گے اتنا حساب خدا کی بارگاہ میں دینا ہوگا۔ 10 کروڑ کے اگر آپ مالک ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 10 کروڑ کا ہی حساب دینا ہے، 40 کروڑ کے آپ مالک ہیں، آپ کا حساب زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا مال میں نے دیا تھا کہاں پر خرچ کیا تھا۔ یہ تو جامع ترمذی شریف کے واضح الفاظ ہیں، فرما کہ بندے سے 4 سوال کیے جائیں گے، وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں ان سے سوال کیا جائے گا۔ تم سے سوال کیا ہوگا، یہی سوال ہوگا، بتاؤ جوانی میں نے عطا کی تھی کن راستوں کے اندر خرچ کی، مال میں نے عطا کیا تھا کن راستوں کے اندر خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا تھا کہاں پر خرچ کیا تھا، یہ ساری میری عطا تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا جس بندے کے ساتھ سفر بندہ کر رہا ہو نا سفر، تو ظاہر سی بات ہے جتنا تھوڑا سامان آپ کے پاس ہوگا اتنا آپ آسانی سے چل سکیں گے، لیکن آپ گھر سے جاتے وقت چائے بھی، روٹی بھی، بستر بھی، ہر چیز ساتھ لیتے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے چلتے ہوئے آپ مشکل میں ہوں گے، لیکن آپ اس طرح کرتے ہیں کہ بمشکل آپ کہتے ہیں چلو یار تھوڑا سا وہاں تک زیادہ راہ میں لے جاتا ہوں، آگے اللہ تعالیٰ ثواب کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا بوجھ جتنا زیادہ کم ہوگا سفر آپ کا اتنا آسانی سے کٹ جائے گا۔ تو یہی یاد رکھیں، دنیا کے اندر جتنا زیادہ ہوگا حساب تو دینا ہے، بے شک حلال ہو، بے شک حلال ہو، حساب آپ دیں گے، دینا تو ہے۔ اس لیے بڑے بڑے جو صوفیاء تھے، علماء تھے، بزرگان دین تھے، وہ حکومت کا منصب بھی قبول نہیں کرتے تھے، وہ قضاء کا منصب بھی قبول نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر بادشاہ زبردستیاں کیا کرتے تھے کہ تم اس طرح کرو، قبول کرو، یہ قضاء کا منصب قبول کرو، فتویٰ لکھنے کا منصب قبول کرو، حکومت کی ذمہ داریاں قبول کرو، وہ نہیں کرتے تھے، انہیں معلوم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قاضی بنا دیا گیا نا، تو یوں سمجھو کہ بغیر چھری کے اس کو ذبح کر دیا گیا۔ اور جو لوگ انصاف نہیں کرتے تھے، یعنی ان سیٹوں کے اوپر تو بیٹھ گئے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے، ان کو گدی سے پکڑ کر، یہاں سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات مقدس ہے، آپ بھی فرماتے ہیں کہ لو کانتا مجتمعین لأحد غیری، فرمایا لو کانتا مجتمعین لأحد غیری لأجتمعتها لی، فرماتے ہیں میرے سوا کسی بندے کے لیے عبادت اور تجارت جمع کرنا آسان ہوتا، ممکن ہوتا، تو میں ہی ان دونوں کو جمع کر لیتا، ان دونوں کو میں ہی جمع کر لیتا۔ لما آتانی اللہ سبحانہ من القوۃ واللین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے دونوں قوتیں عطا فرمائیں، یعنی میں بڑا سخت بھی ہوں اور بڑا نرم بھی ہوں، بڑا سخت بھی ہوں اور بڑا نرم۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یوں سمجھے کہ خصوصیت ہے، لیکن انسانی فطرت کو بھی آپ دیکھ لیں نا، جو بندہ بڑا سخت ہوتا ہے نا وہ نرم نہیں ہوتا، اور جو بندہ نرم ہوتا ہے نا، نرم، تو وہ بندہ سخت نہیں ہوتا۔
تو نرمی ایسی نرمی ہو کہ بندہ اس طرح کرے، اتنی نرمی کرے کہ جائز بات کے اندر یعنی غیرت والی بات آئے بندہ ڈانٹ کے کھڑا نہ ہو سکے، تو اس نرمی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور بندہ اتنا سخت ہو جائے کہ چھوٹے بچوں کے اوپر، بیویوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر لوگوں کو ترس ہی نہ آئے، اس بندے کو ترس ہی نہ آئے، تو ایسی سختی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان مقدس یہ تھی، اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے، دنیا پلٹتی ہے پلٹ جائے، مرتی ہے مر جائے، ٹکڑے ہوتی ہے ٹکڑے ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر حرف نہیں آنا چاہیے۔ اور نرم تھے، اتنے نرم تھے کہ کسی خاتون کا رونا سنتے تھے تو آپ بھی رو پڑتے تھے، فرمایا اللہ کی بندی کیوں یہ روتا ہے، تمہارا بچہ کس لیے روتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی حضور بات اس طرح ہے کہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عمر نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ بچے جس وقت دودھ چھوڑا دیا جائے تو پھر اس کا وظیفہ جاری ہو جاتا ہے، تو میں نے اس کا دودھ چھوڑا دیا، میں نے کہا کہ چلو جلدی اس کا وظیفہ جاری ہو جائے تاکہ ہمیں پیسے ملنا شروع ہو جائیں۔ تو آپ رو پڑے، آپ نے کہا اچھا اس خاطر میں نے جو قانون پاس کیا ہے تو تم اس کو دودھ چھوڑا رہی ہو؟ اس کے بعد آپ نے قانون پاس کر دیا، انہوں نے کہا جو بچے دودھ پینے والے ہیں ان کو بھی وظیفہ دیا جائے گا۔ تو دوستو اب چونکہ وقت مختصر یہ، بہرحال چلو ایک روایت اور سن لیں۔ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جامع صغیر کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ نے یہ ارشاد فرما رکعتان من رجل عالم زاہد، فرما ایک عالم دین کی 2 رکعتیں پڑھنا، ایک عالم دین کی 2 رکعتیں ادا کرنا۔ کیسا عالم دین؟ جو دنیا طلب کرنے والا نہیں ہے، دنیا طلب کرنے والا نہیں ہے، خدا کے دین کو بیچنے والا نہیں ہے، خدا کے دین کو کیش کروانے والا نہیں ہے، خدا کے دین کو کھانے والا نہیں ہے، ایسا عالم دین۔ رجل عالم زاہد قلبہ حیر واحب اللہ واحب الی اللہ جل جلالہ من عبادت المتعبدین الی آخر الدہر ابدا سرمدا، فرما دنیا سے بے رغبت عالم دین کی 2 رکعتیں ادا کرنا، فرما تکلف کے ساتھ عبادت کرنے والا، قیامت تک کوئی شخص تکلف کے ساتھ عبادت کرتا رہے، قیامت کی صبح تک پوری زندگی عبادت کرتا رہے، اور فرما اس کے مقابلے کے اندر عالم دین کی 2 رکعتیں ادا کرنا، ایسا عالم دین جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ عزت والا ہے، زیادہ شان والا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ تو ساری اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ساری اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اصل جو جڑ ہے نا وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ جب آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں تو آپ کے ہر عمل کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال پھر بھی اس طرح ہے نا کہ جو چیز آپ کے ذہن کے اندر میں کہتا ہوں کہ وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، بکھرنی نہیں چاہیے، چونکہ صرف 5 منٹ باقی ہیں، تو یہ بات آپ ذہن کے اندر پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں کہ صوفیاء کرام جو دنیا سے منع کرتے ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر دنیا کے اندر پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے جہاں پر مذمت بیان فرمائی ہے، وہی دنیا ہے کہ جس دنیا کے اندر پڑھ کر آپ آخرت کو بھول جائیں۔ یعنی جہاں پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور اس دنیا کو قرار دیا ہے نا، وہ یہی ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو زندگی اس کی ایک لمٹ ہے، 40 سال 50 سال 70 سال پھر اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد نئی زندگی شروع ہو جائے گی جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو فرما تم کتنے بدبخت ہو کہ یہ تھوڑی سی عارضی جو زندگی تھی اس کی خاطر تم نے سودا کر لیا، اس کی خاطر تم نے آخرت کو بیچ دیا۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ خسارے کے اندر ہیں۔ لیکن جو بندہ اس دنیا کو عارضی سمجھتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ میں نے خدا کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے رحمت ہے، یہ دنیا اس کے لیے نعمت ہے۔ آپ اس طرح کریں، کروڑوں روپے کمائیں، اربوں روپے کمائیں، تجارت کریں، خربوں ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے، خربوں ڈالر آپ کے پاس ہونے چاہیے، لیکن یاد رکھیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ خربوں ڈالر ہوں یا اربوں ڈالر ہوں، وہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہونے چاہیے، دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ جو مال ہے دنیا کا، اس کا حق بھی ہے، اس کا حق بھی ادا کریں، اس کے اوپر جو زکوٰۃ واجب ہے وہ بھی ادا کریں، اور جو نفل ہے یعنی کوئی آپ کے پاس سوال کرنے والا آتا ہے اس کو بھی عطا کریں۔ تو ایسا بندہ یاد رکھیں کہ ایسا بندہ جو دنیا کماتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ دنیا کوئی نقصان دہ نہیں ہے، اس کے لیے یہ دنیا کھیتی ہے، اس کے اندر فصل بوتا ہے، اور قیامت والے دن جو فصل بوئی جائے گی وہ کاٹ لے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت میں فرمایا، اچھے آدمی کے لیے، صالح آدمی کے لیے، یعنی اس کا خلاصہ یہ، اچھے آدمی کے لیے، صالح آدمی کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا اچھی ہے، اور برے آدمی کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ یعنی اب میں اپنی طرف سے، اب یہ حدیث پاک کا حصہ نہیں ہے، برے آدمی کے لیے یہ دنیا بری ہے، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ اس کو برے راستے کے اوپر خرچ کرے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ میرا جملہ 10 کتابوں کا خلاصہ ہے۔ اس دنیا کے اندر ایک ہی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی آپ تو کہتے ہیں نا مال بھی نعمت ہے، بیوی بھی نعمت ہے، بچے بھی نعمت ہے، پراپرٹی سب کچھ نعمت ہے، آپ کہتے ہیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کے اندر ایک ہی نعمت ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت۔
ہدایت ایک کی نعمت ہے اللہ کی، یہ ہدایت جس کو مل جاتی ہے نا، پھر جتنی بھی نعمتیں اس کے پاس آتی ہیں نا وہ ساری صحیح راستے کے اوپر خرچ ہوتی ہیں۔ پھر دنیا آئے، بیوی آئے، بچے آئے، پراپرٹیاں آئیں، ہدایت ملی ہوئی ہے نا، لہٰذا ان کو ان کے مقام کے اوپر وہ بندہ رکھے گا۔ لیکن ہدایت جس بندے کے پاس نہیں ہے تو باقی ساری نعمتیں اس کے لیے زحمت ہیں۔ وہ بیوی سے کیا کرے گا، اس کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا، بچوں کے ساتھ بھی برا سلوک کرے گا، اور دنیا بھی اڑائے گا تو کہاں پر اڑائے گا؟ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے منع کیا ہو۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ ایک کی نعمت ہے اس دنیا کے اندر، وہ ہدایت ہے۔ جس کو مل گئی پھر ساری اس کے لیے نعمتیں، اور جس کو ہدایت نہیں ملی تو جتنی بھی نعمتیں ساری اس کے لیے زحمت ہیں۔ یہاں پر ابھی میں پہنچا ہوں تو وہ عشر کا مسئلہ پوچھ رہے تھے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ موسم ہے، ظاہر سی بات ہے، سارا سال ہی ذمہ دار کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ جو کچھ آپ زمین کے اندر بوتے ہیں نا، جو کچھ بھی، تو یاد رکھیں اس کے اندر عشر ہے۔ اور عشر کس زمین کے اندر ہے؟ وہ زمین جس کو بارانی زمین کہتے ہیں۔ بارانی زمین کون سی؟ یعنی سادی سی بات اگر آپ یاد رکھیں، اصل میں مجھے ذرا پنجابی بولتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ورنہ میں اس طرح آپ کو سمجھا دیتا۔ یعنی جہاں پر آسمان سے پانی آتا ہے نا، آپ کو محنت نہیں کرنا پڑتی، آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی بھیجتا ہے اور وہ بارش سے سیراب ہو جاتی ہے، آپ کو محنت نہیں، آپ جا کر بیج ڈال آتے ہیں، اس کے بعد آپ جا کر اس کو کاٹ لیتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے عشر ادا کرنا ہے۔ تو اس زمین سے جو کچھ بھی نکلے گا، تھوڑا یا زیادہ نہیں، مثال کے طور پر گندم کے 10 دانے بھی نکلے نا تو 10واں اللہ کا ہے، 9 تمہارے، ٹھیک ہو گئی۔ اور جو زمینیں وہ ہیں جو اندرونی زمین، یعنی گھروں کے ساتھ جو زمینیں ہوتی ہیں، جہاں پر آپ خود اس طرح کرتے ہیں کہ موٹریں لگاتے ہیں، پانی ان کو دیتے ہیں، ان کی گوڈی کرتے ہیں، تو ان کے اندر یاد رکھیں نصف عشر ہوتا ہے۔ یعنی اب آپ نے 10ویں کی بجائے کتنا کرنا ہے؟ 20واں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے گا۔ اور دوسری اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ زمین کا جو کرایہ ہوتا ہے نا، زمین وہ الگ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، وہ پہلے کہتے ہیں یہ میں نے ٹک دینا ہے 10 مانے 4 مانے، اس کو نکال کے پھر اس طرح کرتے ہیں، باقی کے اندر اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ اس طرح کریں گے، فصل جو نکل آئی ہے نا، اس میں سے پہلے آپ اس طرح کریں گے، عشر نکالیں گے، عشر نکل گیا نا، یا نصف عشر جتنا بنتا ہے وہ نکل گئے، اس کے بعد جو باقی رہتا ہے اسے آپ ٹک دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں زمین کا جو کرایہ ہوتا ہے نا، کرایہ وہ تو آپ نے ہر صورت ادا کرنا ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں میری یہ 5 کنال زمین ہے، آپ اس کو اس طرح کریں، اس کو آپ استعمال کریں، 50,000 آپ نے اس کا کرایہ دینا ہے۔ تو اب زمین سے اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ نے تو کرایہ دینا ہی دینا ہے ہر صورت کے اندر۔ زمین اگر مثال کے طور پر ساری فصل ضائع ہوتی ہے، سیلاب آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے نقصان ہو جائے، تو کرایہ تو آپ نے ادا کرنا ہے، ہر صورت کے اندر ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح نہ کریں، یہ لوگ بے وقوفی کرتے ہیں کہ اس طرح کرتے ہیں کہ کرایہ بھی اسی سے نکالتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح ہیں، میں نے خود دیکھے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ مزدوروں کی جو اجرت ہوتی ہے وہ بھی عشر کے اندر ہی ادا، اس طرح نہیں ہوتا۔ مزدوری الگ چیز ہے، آپ نے دینی ہے یا آپ نے لینی ہے، یہ الگ چیز ہے۔ فصل جو کچھ نکالے، زمین جو کچھ نکالے، آپ نے اس سے بارانی زمین ہے تو عشر، اور اگر اندرونی زمین ہے تو نصف عشر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وقت ختم ہو چکا ہے، پیغام میرا دوستو آپ کے لیے یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، یہ وقت انتہائی مختصر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ زمانہ گزر آئے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ دیکھیں مجھے اس طرح محسوس ہوا، میں کل شوال کے مہینے میں آپ کے پاس آیا تھا، 6 مہینے گزر چکے ہیں۔ یہ بڑی تیزی کے ساتھ انتہائی انسان، ہم دوڑ بھی لگا رہے ہیں نا، پھر بھی اس زمانے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا۔ تو اپنی زندگی کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میرے اوپر جو حق رکھے ہیں اپنے بچوں کے، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ، آپ دیکھیں کہ میں پورے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ رات کو روزانہ سونے سے پہلے آپ اس طرح کریں، جس وقت آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے نا، تو آپ اس طرح کریں، اپنا محاسبہ کریں، اپنی دن کی روٹین سامنے رکھیں کہ میری دن کی جو روٹین تھی، اللہ کے جو حق تھے میں نے ادا کیے یا نہیں کیے۔ میں دیکھتا ہوں صبح 10 بجے تک دیکھیں لوگ مردار پڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں، پھر لوگ اٹھ کے کہیں جی ہمارا فلاں کام نہیں ہوا، ہمارے اوپر فلاں تعویذ اثر نہیں کر رہا۔ کوئی تعویذ بھی اثر نہیں کرتا، یاد رکھیں سب سے بڑا تعویذ نماز ہے، آپ نماز کو ادا کریں۔ گھر کے 10 افراد ہو، مجھے بتائیں 10 کے 10 افراد صبح پڑھے رہیں، 11 بجے تک پڑھے رہیں، 11 بجے تمہاری صبح شروع ہوتی ہے، تو مجھے بتائیں وقت کی برکت کیا ہو، آپ کے کام کی برکت کیا ہو۔ تو اس بات کے اوپر آپ غور رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی میں حاضر ہو جاتا ہوتا ہوں، میرے